وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے۔ ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھئی دیکھو اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جائے گی۔ آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے، آج ہزاروں ویڈیوز خود امریکہ میں بن رہی ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات کہاں کہاں تھے، کس ایجنسی کے تحت وہ کام کر رہا تھا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آئی لینڈ پر بلایا، ان کے تعلق سے ان سے حرکتیں کروائیں، ان کی ویڈیوز بنائی، سب اپنے پاس رکھ لی۔ ایک بات جو اس وقت پوری دنیا میں موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے وہ ہے ایپسٹین فائل۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو موضوع رائج ہو اس کے اوپر ضروری گفتگو کی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا موضوع مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، تو یہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سویلائزیشن کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں ہی تقریباً 70 ملین ڈالر سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز ہیں نان مسلمز ان کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور نیریٹو جو تبدیل ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں میں اس کو واپس اسلام کے خلاف لے کر آئیں۔ تو 70 ملین ڈالر سے زیادہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کام کے لیے مختص کر دیے گئے۔ یہ جو سوشل میڈیا کریٹرز ہیں یہ اپنے چینلوں کے اوپر اپنے جو ٹویٹر ہے جس کو ایکس بولا جاتا ہے یا ٹک ٹاک ہے جو اب چائنا کے انفلوئنس سے نکل کر امریکہ کے انفلوئنس میں آ گیا ہے، امریکن بزنس مین نے اس کو خرید لیا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں اب اس وقت اسلاموفوبیا کا گڑھ بن چکے ہیں اور یہاں پر وہ نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی خدا نخواستہ سب سے زیادہ ایول کلٹ ہے، اغیاث باللہ۔ اور مقصد اس کا واضح ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کن کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے، یہ دنیا سمجھتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے مغربی حلقوں میں وہ ہے پیڈوفائلز کا، اور یہ ایک یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے اور اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے، یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سے ایپسٹین فائلز دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مسلم ملک نے یا کسی مسلم ادارے نے ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نہیں، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اسی نے ان لاکھوں فائلز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے مغربی تہذیب اور اس کے رکھوالوں کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کو پیڈوفائلز کہہ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، نشانہ بنانے والے خود پیڈوفائلز ہیں۔ اور لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام انفلوئنسرز کو، جو پولیٹیکلی انفلوئنس رکھتے تھے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے انفلوئنس رکھتے تھے یا بزنس میں انفلوئنس رکھتے تھے جیسے بل گیٹس ہے، ایلان مسک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو کس نے اس ٹریپ میں پھنسایا؟ وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، انفلوئنشل پرسنالٹیز بنیں گے، منسٹرز بنیں گے، یہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز چلائیں گے۔ ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھئی دیکھو اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے۔ تو یہاں مسئلہ اخلاقیات کا نہیں ہے، یہ جو معاشرہ ہے مغربی تہذیب کا معاشرہ،
یہ اس دلدل میں، برائی کی دلدل میں اتنا گہرا دھسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے. یہاں جو اخلاقیات ہے وہ بہت آرٹیفیشل ہے. وہ آپ کو یہ قانون بنا کر کہیں گے کہ آپ مائنر سے شادی نہیں کر سکتے. وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ تعدد ازواج نہیں کر سکتے. وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے. وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. قانون کی حد تک یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جو قانون ساز ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، وہی پھر ان قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں. وہی پھر پیڈوفائل بنتے ہیں. وہی پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں. وہی پھر عورت کو غلام بناتے ہیں، باندی بناتے ہیں، عورت کو رکھیل بناتے ہیں. اور وہی پھر شادی تو ایک سے کریں گے، لیکن یہ شادی کا جو کھیل ہے، یعنی اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کا جو کھیل ہے، وہ دسیوں بیسیوں بلکہ سویوں اور ہزاروں عورتوں سے اپنی زندگی میں کر بیٹھتے ہیں. یہ دراصل کھوکھلا معاشرہ ہے. یہاں جو میں نے ابھی بات کہی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے پولیٹیشین کو نچاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین کو نچاتے ہیں. یہ وہ صہیونی طاقتیں ہیں کہ جو ایک عرصے سے، آج سے نہیں بلکہ سویوں سالوں سے جو اسی کام کے اوپر معمور ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جیسے ہی یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں فوراً ہی اپنے لبادہ بدلتے ہیں اور یہ پوری سوسائٹی کے خلاف یعنی سازش کرتے ہیں. میں اس موقع پر آپ کو ایک اپنی آنے والی کتاب اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا. میری کتاب بائی دا وے میں نے اس کا ایڈورٹائز اتنا کر دیا ہے کہ لوگ 9 اپریل کا بالکل شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے. تحافظ الملاحدہ نام سے یہ کتاب آ رہی ہے. تو اس کی 3ری جلد میں لبرلزم کے موضوع کے اوپر گفتگو ہے. اس میں لبرلزم کی مختصر تاریخ جہاں میں نے لکھی ہے، تو اس میں ایک موومنٹ ہے، مرانو موومنٹ. اس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس موومنٹ کے بارے میں نہ جانتے ہوں، لیکن اس کتاب کا میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا. مرانو کا نام شاید بہت سے لوگوں نے پہلی بار پڑھا ہو. قرون وسطیٰ میں یعنی مڈل ایجز میں پورے یورپ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن اسپین ہی واحد ایسا علاقہ تھا جو مسلمانوں کے زیر نگین تھا. یورپ کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں یہودی آباد تھے ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. اس ظلم کی وجہ یہ تھی کہ کیتھولک عیسائی یہ مانتے تھے کہ ان یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے، اور چونکہ یہودی ان کے سولی پر چڑھائے جانے کو صحیح سمجھتے ہیں لہٰذا یہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اسلامی حکومت میں آ کر، یعنی یہودیوں نے اسلامی حکومت میں آ کر رہنے کو ترجیح دی. یہی وجہ ہے کہ اسپین میں ایک بڑی اقلیت یہودیوں کی تھی جو عزت کے ساتھ وہاں رہتی تھی. وہ مسلمان جو اسپین میں آباد تھے ان کا تعلق المغرب الاقصی سے تھا. المغرب الاقصی کا ایک حصہ آج موراکو ہے. المغرب الاقصی کے تحت لیبیا، الجزائر، موریتانیہ وغیرہ ممالک آتے ہیں. جب اسرائیل کی ناجائز حکومت قائم ہوئی تو اس علاقے کے یہودیوں نے بھی بڑی تعداد میں اسرائیل ہجرت کی، یعنی یہ المغرب الاقصی سے ہجرت کر کے اسرائیل پہنچے. یہاں بہت بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے اور آج بھی کسی حد تک پائے جاتے ہیں. یہ وہ یہودی تھے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت لٹی اور مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی تو ان یہودیوں نے بھی وہاں سے ہجرت کی. البتہ وہ یہودی جو اسپین سے منتقل نہیں ہوئے ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لہٰذا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بادل نخواستہ یا ظاہر داری کے طور پر عیسائیت کو قبول کر لیا. تلمودی شریعت پر چلنے والوں کی فطرت میں ہمیشہ سازش کا عنصر غالب رہا ہے، لہٰذا ان یہودیوں نے سازش کے طور پر ہی عیسائیت کو اختیار کیا. انہوں نے مذہبی تعلیم پر خوب توجہ دی اور اس راستے سے انہوں نے اپنی ایک حیثیت بنا دی، لیکن خفیہ طور پر وہ یہودی ہی رہے. ان لوگوں کی باقاعدہ خفیہ میٹنگیں ہوا کرتی تھیں. وہ اپنے مذہبی احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن حقیقی طور پر یہودی اور ظاہری طور پر عیسائی ہونے کے باوجود وہ ترقی کرتے کرتے شاہی خاندانوں کے قریب ہو گئے. یہ اصل بات ہے. ان خاندانوں میں ان کی شادیاں ہو گئی، پھر وہ چرچ کے نظام میں داخل ہو گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے. یہودیوں کی اس تحریک کو تاریخ میں مرانو موومنٹ کہا جاتا ہے. یہ تحریک 14ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیں.
انگریزی کی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسپین کی تاریخ میں مورانو اس یہودی کو کہا جاتا ہے جس نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے عیسائی مذہب اختیار کیا، لیکن خفیہ طور پر اس نے یہودیت پر عمل جاری رکھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ برٹانیکا۔ 14ویں صدی کے آخر میں اسپین کے یہودیوں کو متعصب عیسائیوں کے گروہ کے ہاتھوں ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ہزاروں یہودیوں نے موت کو قبول کیا مگر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، لیکن دسیوں ہزار یہودیوں نے بظاہر عیسائیت کو قبول کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ پھر یہ مرانو مالدار ہونے لگے اور یوں ان کو ریاست میں، شاہی دربار میں اور چرچ کے نظام میں اعلیٰ عہدے ملنے لگے۔ یہاں تک کہ برٹانیکا کی عبارت ہے۔ آگے لکھا جاتا ہے جب یہ مذہبی عہدوں پر فائز ہو گئے تو پھر اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا۔ انہوں نے عیسائیوں میں مذہب کے خلاف شکوک پیدا کرنا شروع کیے، پوپ کی روایت کے خلاف بولنا شروع کیا۔ عام عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما اور پادری ہیں۔ جب پادری ہی مذہب کے خلاف بول رہے ہیں اور اس پر تنقید کر رہے ہیں تو واقعی مذہب کے اندر ہی خرابیاں ہیں۔ اس سے پہلے کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مذہب کے اوپر تنقید کرے، لیکن مرانو موومنٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا اور مذہب پر تنقید کی جانے لگی۔ یہ واقعہ 14ویں صدی عیسوی کا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 14ویں صدی عیسوی میں کچھ یہودی لباس بدل کر، نیا لبادہ اوڑھ کر عیسائی بن جاتے ہیں اور پادری بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ چرچ کے نظام میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ پروٹسٹنٹزم یہاں سے شروع ہوتی ہے، لبرلزم یہاں سے شروع ہوتی ہے، عیسائیوں کو مرتد بنا دیا جاتا ہے، ان کو دین سے پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کا کام سارا کا سارا خفیہ طور پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اندر سے عیسائیت کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ اب عیسائیت کھوکھلی ہو جائے ہماری وجہ، لیکن یہ ایک ذہنیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ ایک کمیونٹی ہے خاص صہیونیوں کی، کہ جن کا کام ہمیشہ الٹا سیدھا لباس پہن کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا ہے، جن کا کام ہمیشہ سازشیں کرنا ہے، جن کا کام سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہے۔ جو ایپسٹین ہے یہ کس ملک کا ایجنٹ ہے، یہ آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہزاروں ویڈیوز خود امریکہ میں بن رہی ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات کہاں کہاں تھے، کس ایجنسی کے تحت وہ کام کر رہا تھا، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آئیلینڈ پر بلایا، ان کے تعلق سے ان سے حرکتیں کروائیں، ان کی ویڈیوز بنائی، سب اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد ایپسٹین کا بھی قتل کر دیا گیا جیل میں۔ یہ بھی ایک لمبی تھیوری ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس پوری سوسائٹی کو ایپسٹین نے اپنا ایک آدمی نے اپنا محکوم بنا لیا۔ پورا جو جیو پالیٹکس ہے پوری دنیا کی، وہ ایک آدمی کے اشارے کے اوپر ناچنے لگی۔ وہ آدمی کہاں سے کمانڈز لے رہا تھا، کہاں سے حکم لے رہا تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ تو ایک خاص ذہنیت ہے جو کئی سو سال سے اسی طریقے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایپسٹین فائل نے جو کچھ آج تک اس صہیونیوں کے تعلق سے لکھا گیا، دراصل اس کے اوپر مہر سب کی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو خفیہ طور پر اپنے جال میں پھنساتے تھے تاکہ اپنی مرضی کے کام کرا سکیں۔ دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے، جیو پالیٹکس اسی طریقے سے چلتی ہے، ورنہ لوگ طاقت کی زبان بہت سی مرتبہ نہیں سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں کہ ان کی فائلیں نکل کر نہ آئیں، چونکہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو عزت رہ جائے، ورنہ مجھے ایسی امید نہیں ہے، یعنی حرکتوں میں وہ بھی ملوث ہوں گے۔ ابھی تک کے کسی کا نام نہیں آیا ہے میری معلومات کے مطابق، الحمدللہ۔